کل کو دیکھنا یہ آزادی بھی ختم کر لی جائے گی، ممبر سے کوئی کھلے عام بول بھی نہیں سکے گا۔ اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو؟ حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو؟ لیکن جب ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو تمہیں اخلاق ان کے پسند نہیں ہے؟ حضور پاک کا چہرہ نہیں پسند ہے؟ حضور پاک کے لباس تمہیں نہیں پسند ہے؟ تو پھر کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم بے انتہا محبت کی بات کرتے ہو، پھر وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی میں بھی تو نظر آئے کچھ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، تم شرما جاتے ہو، دنیا کیا کہے گی مجھے، دنیا کیا کہے گی، دقیانوسی کہے گی، فنڈامنٹل کہے گی، پرانے زمانے کا کہے گی، میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کوسیں گے۔ تم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی دنیا ہے جو 4 دن کے بعد میری دوستی کو لات مارے گی اور 4 دن کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر کے منو مٹی پر دبا دے گی، اور مجھے جانا تو ہے، پھر قبر میں منہ دکھانا ہے تو اسی مصطفیٰ کو دکھانا۔ جہاں یہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک ہوں گے۔ محشر کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس وقت رسول پاک تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے، اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا۔ آ جاؤ اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر جہاں ہماری کامیابی مضمر ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے بیانوں میں یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، جس کے نام سے تم آباد ہو اس نام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ یہ ہے، اور اخیر میں یہی کہوں گا، ہر مسئلے کا حل، سارے تمام ایشوز کا خلاصہ، علاج ایک ہی چیز میں ہے کہ محمد سے وفا ہے۔ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوگ انتظار میں ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے، ظالم اپنے انجام پر ضرور پہنچیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس پلٹی پر پلٹائے گا، کس کھائی میں گرائے گا، اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بنے ہوئے جالوں میں وہ خود پھنسے گا۔ ظالموں کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے جو آج ظلم کر رہے ہیں، لیکن تمہارا کردار کیا ہو، اس سلسلے میں جو ہمارے بچے یا نوجوان سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سب سے پہلی چیز میں یہ کہتا ہوں، جتنا کھو چکے ہیں، جتنے جا چکے ہیں، اور جو اب برباد ہوا ہے، اس چیز پر منتھن کرنا، اس چیز پر بیٹھ کر میٹنگ کرنا، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آگے ہونے والے نقصانات سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو۔ آگے جو بڑے حادثات آنے والے ہیں، آگے جو بڑی آندھیاں آنے والی ہیں، اس سے پہلے اپنے دروازے ٹھیک کر لو، اپنی زندگیاں سدھار لو۔ جو ہو گیا ابھی، یہ نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے امت کا، جو کچھ بھی ہوا ہے، مسجدیں، معبدیں، خانقاہیں، مزارات، اولیاء کی ذات، بزرگوں کے نام، قرآن، اسلام، دین، یہ ساری چیزوں پر جو حملے ہوئے، لیکن آگے چل کر کے تمہارے وجود پر سوال ہوگا، تمہاری نسلوں پر سوال ہوگا، تمہارے علم دین پر سوال، تمہاری محراب پر، تمہارے ممبر پر۔ کل کو دیکھنا یہ آزادی بھی ختم کر لی جائے گی، ممبر سے کوئی کھلے عام بول بھی نہیں سکے گا۔ یہ آج جو ہم بیان کر رہے ہیں، آگے چل کر کے دیکھنا یہ آوازیں بھی بند کر دی جائیں گی کہ کھلے عام کوئی مولوی بول نہ سکے، جو ہم چاہیں وہی بولیں۔ میرے عزیزوں، اس وقت کے ان حادثوں سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں ابھی اپنے آپ کو بدل لو، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو،
اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی قوت فکر و عمل پھر سے عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب تبارک و تعالی دامن مصطفیٰ میں سارے مسلمانوں کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں مولا ہمیں عزت و وقار عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ظالموں کو جلد ان کے ٹھکانے پر پہنچا دے۔